ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار انبی درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کو راضی کرو۔ اگر ہم اپنے حالات پہ ذرا غور کریں تو جن حالات سے امت محمدیہ جن حالات سے گزر رہی ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، مشکلات ہی مشکلات اور مسائل ہی مسائل، اور کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا نظام منتشر ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ نظام اس طرح کیوں بن چکا ہے، تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ جب تک اللہ رب العزت والجلال ہم سے راضی نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم امید نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے، اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ رب العزت والجلال کو راضی کر لیں، اس کو منا لیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی بندگی اور عبادت کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے جب اس مقام سے نوازنا تھا تو زمین سے اٹھایا، آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچایا، اور وہاں جا کے اللہ رب العالمین نے یہ عظیم مقام دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ عبودیت کا مقام اللہ رب العزت والجلال نے وہاں سدرۃ المنتہا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کی بندگی کا مقام، اللہ کی فرما برداری کا مقام، اور اللہ کی عبودیت حاصل کرنے کا مقام بڑا عظیم الشان مقام ہے۔ اور خاص طور پر ان حالات میں جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، ہر طرف مسائل اور مشکلات ہوں، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو بندہ اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جیسے اس بندے نے ہجرت کی ہے، ہجرت کے برابر اللہ رب العالمین اس بندے کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے کئی بار سنا ہے، فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا، فتنوں کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، فتنوں کا دور کیسا دور ہوگا جن کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا دور ہوگا کہ اس دور میں بندے کو اپنا دین بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا۔ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا بندے کے لیے اپنے دین کو بچانا،
اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی بندگی پر قائم رہنا، فرمایا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا جتنا بندہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑتا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا وہ امتحان کر دے. اور فرمایا کہ جو بندہ اس امتحان کے دور میں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اس دور میں اللہ کے دین کو تھام لیتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو 50 لوگوں کے برابر ثواب عطا کرے. صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے رسول کو 50 لوگ ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا نہیں، تمہارے 50 لوگوں کے برابر اس ایک بندے کو اللہ رب العالمین جو ثواب عطا کرے گا. یعنی 50 صحابہ کرام کے برابر اللہ رب العالمین اس بندے کو جو ثواب عطا کرے گا جو اس دور میں اللہ کی عبودیت کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی بندگی کو اپنا لیتا ہے، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے. صحابہ جب کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی صحابی ہیں، ہمارے برابر؟ فرمایا ہاں، اس دور میں اللہ کے دین پر چلنا بڑا مشکل ہوگا، ماحول ایسا ہوگا، حالات ایسے ہوں گے کہ کوئی بندہ اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور تمہیں اللہ رب العزت والجلال نے جو ماحول دیا ہے، تمہارے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہے، ان لوگوں کے لیے نیکی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین ان میں سے ایک بندے کو 50 لوگوں کے برابر ثواب عطا کرے. یہ کہ تمہارے اندر میں موجود ہوں، اور اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے میرے محبوب، جب تک تم میری زمین پر موجود ہے، زندہ ہے، جب تک تیری آنکھیں کھلی ہیں، میرا وعدہ ہے کہ میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا. جب تک تیری آنکھیں کھلی ہیں، میرا وعدہ ہے کہ میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا. فرمایا میں تم میں موجود ہوں. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ گارنٹی تمہارے لیے موجود ہے، اور تمہارے لیے نیکی کرنا آسان ہے. ماحول ایسا اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں دے دیا ہے، ان کا ماحول ایسا بدترین ہوگا کہ اس دور میں نیکی کرنا بڑا مشکل کا کام ہوگا. نیک لوگوں کا وجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کا وجود اطہر اس امت کے لیے کتنا باعث برکت ہے کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں تک عذاب نہیں آئے گا. نیکی کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی بھی برکتیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ کسی محلے میں کوئی ایک نیک بندہ ہوتا ہے، کسی محلے میں کوئی ایک نیک بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس ایک نیک بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال پورے محلے کو رزق عطا کرتا ہے. صرف ایک بندے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے محلے کو رزق عطا کرتا ہے. نیک لوگوں کی بھی بڑی برکتیں ہیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کسی قبرستان میں جہاں گنہگار مدفون ہوں اور ان کو عذاب ہو رہا ہو، اگر اس قبرستان میں کسی اللہ کے نیک بندے کو دفن کر دیا جائے، اللہ رب العالمین سب کے عذاب کو معاف کر دیتا ہے، سب کے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے. یہ نیک بندے کی برکتیں ہیں، نیکی کی برکتیں ہیں، اللہ کی عبودیت کی برکتیں ہیں، اللہ کی فرما برداری کی برکتیں ہیں کہ جب ایسا نیک بندہ کسی گناہگار کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. ایسے دور میں نیکی کرنا، ایسے دور میں اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ رب العزت والجلال کے ہاں سر جھکانا، یہ بڑا عظیم کام ہے، یہ بڑی عظیم نیکی ہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ بخوبی ان حالات سے واقف ہیں. کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ مسجدیں آباد ہو جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ صبح کی نماز میں اتنے لوگ مسجد میں آتے کہ جگہ نہ نہیں تھی. ہم اللہ کی طرف لوٹ آتے، پلٹ آتے. لیکن کیسی بدنصیبی کی بات ہے. مسائل مشکلات سے گھبرائے ہوئے بھی ہیں، ہر طرف سے ہمیں خطرہ بھی ہے، لیکن وہ جو ہمارا خالق حقیقی ہے اس سے رابطہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس سے صلح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہر روز پتہ نہیں کتنی بار ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ یہ جو حالات میرے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ جو میرے محلے کے حالات ہیں، میرے ملک کے حالات ہیں، میرے شہروں میں یہ اور میرے ملک میں جو انتشار ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے. ہم اپنے رب کو منا لیں، کبھی کسی بندے نے یہ سوچا نہیں. اور ایک دوسرے پر الزام دیتے ہیں، فلاں کا جرم ہے، فلاں کا قصور ہے کہ یہ ملک کے حالات ایسے. وہ کہتا ہے کہ فلاں کا یہ جرم اور قصور ہے کہ یہ حالات پیدا ہوئے. ہم میں سے کوئی بندہ اپنا قصور ماننے کے لیے، اپنا گناہ ماننے کے لیے اور اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں. یقین جانے جب تک ہم اپنے پروردگار کو راضی نہیں کریں گے، اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ حالات ہمارے بہتر نہیں ہو سکتے.
صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، یہ مسجدیں آباد ہو جائیں، اللہ کے گھر آباد ہو جائیں، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے، اللہ کے سامنے رونے والوں کی، گڑگڑانے والوں کی تعداد بڑھ جائے. جب ہم اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں التجائیں کریں گے، جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا. جب ہمارا خالق حقیقی ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائے گا. مسجدوں کا ماحول آپ کے سامنے ہے، مسجدیں بھی آباد ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، اس سے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت والجلال کا کیا مقام ہے. آپ نے فرمایا تو جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ کا مقام اس کے نزدیک کیا ہے. جو میرے دل میں اللہ کا مقام ہے وہی اللہ کے نزدیک میرا مقام ہے. اور ہمارے یہاں اللہ کا مقام یہ ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدوں سے صدائیں آتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قریب سے گزر جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں بلا رہا ہے. یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کا احترام، اللہ کا ادب، اللہ کا مقام و مرتبہ. تو پھر اللہ کے نزدیک بھی ہمارا ایسے ہی مقام ہوگا. جب ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے تو پھر پروردگار نے ہمیں بلا دیا. اس نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یاد رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پروردگار کو بلا دیا. جب ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، اور ایسا بلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، انہیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ہم کون ہیں. ایسے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، ایسے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے کہ پھر دنیا میں بھی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کے حقدار بن گئے. دنیا میں بھی اللہ کا عذاب، آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب. پر ایسے نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا. ہم نے اللہ کو بلا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتنوں کا آغاز ہوا تھا. ابتدائی دور بڑا شاندار دور ہے، لیکن آخر پھر فتنے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی. اور پھر ایک فتنہ آیا جس کو حرہ کا فتنہ کہتے ہیں. جب مدینہ میں اتنا قتل ہوا، 10,000 لوگوں کو مدینہ کی گلیوں میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، جن میں 700 صحابہ کرام تھے اور جلیل القدر صحابہ کرام، مہاجرین و انصار، جن کو مدینے کی گلیوں میں شہید کیا گیا. یہ ایسا فتنہ تھا کہ مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے کیا تھا. مسجد نبوی خالی تھی نمازیوں سے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بندہ مسجد نبوی کے سکون کے ساتھ لڑ کے بیٹھا تھا. اس کو پکڑ لیا فوجیوں نے. یہ وقت کے حکمران نے اپنی بیعت لینے کے لیے اس قدر قتل و غارت کی. میرے ہاتھ میں بیعت کرو، مجھے اپنا حکمران مانو. جس کے نتیجے میں اتنی قتل و غارت ہوئی، مسجد نبوی نمازوں سے خالی ہوئی، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، 10,000 لوگوں کو مدینہ کی گلیوں میں مارا گیا. ایک آدمی مسجد نبوی کے سکون کے ساتھ لڑ کے بیٹھا. لوگوں نے پکڑ لیا، بھاگ جاؤ تمہیں بخش دیں. اس نے کہا نہیں، مسجد نبوی سے باہر نہیں جاؤ. 40 سال ہو گئے مجھے، ایک نماز بھی میری ایسی نہیں ہے جو میں نے مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد میں جا کے پڑھوں. اور میں نہیں چاہتا کہ جناب محمد رسول اللہ کی مسجد ایسی مسجد بن جائے کہ یہاں نماز پڑھنے والا ایک بھی بندہ موجود نہ ہو. میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن نماز پڑھوں گا تو مسجد نبوی میں پڑھوں گا جو جناب محمد رسول اللہ کی عظیم مسجد ہے. ہم نے فتنوں کے دور میں کیا کیا؟ ہم نے فتنوں کے دور میں مسجدوں کو خالی کر دیا، ویران ہو گئی مسجد. اپنے کاروبار میں لگے ہیں، اپنی عقل اور سمجھ اور سوچ سے ہم ان فتنوں سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے. کاش ہم نے اللہ رب العزت والجلال سے کوئی راستہ لیا ہوتا، اس سے شروع کی ہوتی تو یقیناً اللہ رب العزت والجلال ہمارے لیے ایسے راستے نکالتا کہ ہمارے وقت کو گمان بھی نہ ہوتا. وہاں سے ہمارے لیے راستے نکالے گا، وہاں سے ہمارے لیے راستے نکالے گا. اور اس دور میں کیا ہونا چاہیے؟ اس دور میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. مسجدیں آباد ہو جائیں، اللہ کو راضی کریں. اللہ رب العزت والجلال نے جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان فرائض کو ادا کریں، اللہ کی بندگی کریں جیسے اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے. مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرتے، ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا جب اللہ رب العزت والجلال کا نام نہ لیا جاتا ہو. ہر وقت صبح و شام وہاں اللہ کا ذکر ہوتا تھا. اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیغمبر داؤد کو ایسا حسن دیا تھا جو کہ کمال تھا. حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم کو بنا لیا
ان کی جسم سے، ان کی پشت سے، ان کی کمر سے ساری ان کی ذریت کی روحوں کو نکال لیا اور آدم کو ان کی ساری ذریت دکھائی تو ساری اولاد میں سے ایک چہرہ بڑا خوبصورت چہرہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام داؤد ہے۔ اس کا نام داؤد ہے۔ یہ نیکی کا اور اللہ رب العزت و جلال کی فرما برداری کا، اللہ کی بندگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام، اور ایسا بیٹا دیا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ ایسا بیٹا دیا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ ایسی اللہ کی بندگی کرنے والا، جہاد کے لیے بڑے بڑے گھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں، اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ ایک دن گھوڑوں کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز ادا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ کہا کہ یہ چیز، یہ دنیا کا مال مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، ان سارے گھوڑوں کی گردنیں اتار دی، سب کو مار دیا کہ یہ چیز اگر مجھے اللہ سے دور کرتی ہے تو اس چیز کو میں اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں، دکانداری میں اذان ہوتی ہے تو فرمائش ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں بلایا۔ یہ مقام ایسے ہی ملتے ہیں جب تک ہم اپنے رب سے سلو نہیں کریں گے، جب تک دنیا کی ہر چیز پر ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح نہیں دیں گے، جب تک ساری دنیا کی محبت پر اللہ رسول کی محبت غالب نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت و جلال کے راستے میں صدقہ کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک عظیم تابعی منصور بن عمار کہتے ہیں میں مصر میں گیا، مصر کی مسجد میں داخل ہوا، وہاں سارے لوگ رو رو کے اللہ رب العزت و جلال سے دعائیں کر رہے ہیں۔ قحط سالی ہے، کئی سالوں سے باہر سے بند ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر لوگ اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا میں تمہارے اس معاملے میں آسانی پیدا کر دوں؟ انہوں نے کہا کیا آسانی ہے؟ کہا آسانی یہ ہے، اپنی چادر اتاری اور مسجد کے وہاں سے نشانی فرمایا آؤ اللہ کے رسول میں صدقہ کر کے، جو اپنی جیب میں تھا وہ نکال کے اس چادر پہ رکھ دیا، لوگوں نے صدقہ شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ خواتین تک یہ آواز پہنچتی ہے تو خواتین اپنے زیورات اتار کر مسجد میں پیش کر دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے وہ چادر مسجد سے اٹھائی نہیں تھی کہ آسمانوں سے بارش شروع ہو جاتی۔ وہ زمین جو کئی سالوں سے بنجر تھی، جہاں بارش نہیں برسی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں اگا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، جب ہم نے اس ارادے سے صدقے کا مال جمع کیا، ابھی وہ اللہ کے راستے میں تقسیم بھی نہیں کیا تھا، آسمانوں سے بارش برستی ہے، اللہ رب العالمین مصر کے حالات کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادات صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، بس یہی عبادات نہیں ہے۔ فرمایا بہت عظیم عبادت ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے حالات جیسے بھی ہو جائیں، گھر کا ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، جس قدر بھی تمہارا امن بد امنی میں بدل جائے، بس تمہارے ذہن میں اور تمہاری زبان پر ایک ہی بات رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ضرور ہمارے حالات کو سیدھا کرے۔ اللہ کے بارے میں تمہارا گمان کبھی بدگمانی کا شکار نہ ہونا، اللہ کے بارے میں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہ ہونا، بلکہ تمہاری زبان پر یہی کلمہ ہونا چاہیے کہ ضرور ہمارا پروردگار ہمارے حالات کو بدل دے گا، اللہ رب العالمین ضرور ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے بارے میں یہ اچھا گمان رکھنا ہے تم نے، حالات جیسے بھی ہو جائیں پھر دیکھنا کہ پروردگار کیسے تمہاری مدد فرماتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، دو چار دن دعائیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، دو چار دن مانگتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرکین مکہ نے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجری جناب محمد رسول اللہ کی کندھوں پہ رکھ دی تھی اور آپ سے وہ اتاری تھی تو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ ان ظالموں کو پکڑ لے، ان کے لیے بد دعا وہاں کی تھی، اور وہ اللہ کے پیغمبر کی بد دعا قبول کب ہوئی؟ بدر کے میدان میں۔ اتنی دیر بعد جب اللہ اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتا ہے تو میری تیری کیا حیثیت ہے؟ دو چار کی دعا کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اس کا کوئی نہ کوئی صلہ ہمیں ضرور اللہ رب العالمین عطا کرے گا. لیکن ہمارا گمان اللہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمت نازل کرنے والا ہے. اگرچہ یہ حالات ہمارے بگڑ چکے ہیں، حالات ہمارے بگڑ چکے ہیں، نظام ہمارا منتشر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زبانوں پہ یہ ہو کہ ہمارا پروردگار ضرور ہمارے حالات کو بدل دے گا. جب اللہ کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے، جب اللہ کے بارے میں بندہ یہ تصور پیدا کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا تم اپنے رب کے بارے میں جو تصور پیدا کرو گے وہ تمہارے ساتھ بیٹھنے شروع کرے گا. اگر اس کی رحمت کا تصور کرو گے تو وہ رحمت نازل کرے گا، اور اگر اس کے بارے میں برا گمان کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ برائی کا کام کرے گا. فرمایا سیدنا انس رضی اللہ عنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا قیامت والے دن جب لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. فرمایا جہنم میں ویسے تو سارے چیخو پکار کر رہے ہوں گے، لیکن دو بندے، ایک بیچ میں آتے ہیں 4 بندے، وہ سب سے زیادہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے، بڑا مباہلہ کر رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان دونوں کو باہر نکالا، ان دونوں کو باہر نکال دے گا. میں کیوں بڑا مباہلہ کرتے ہو، بڑا ہوتے ہو، کیا بات ہے؟ وہ جواب دیں گے، وہ دیں گے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے چلو اس کو دوبارہ جہنم میں ڈال دو. ایک آدمی چل پڑے گا اور دوسرا 2 قدم چلنے کے بعد رک جائے گا. دوبارہ اللہ رب العزت جناب سے فرمائے گا کہ مولا کریم میرا تیرے بارے میں گمان یہ تھا، تیرے نبی کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ تو ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے، میرا تو گمان یہ تھا کہ تو مجھے جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، لیکن مجھے جہنم میں ڈال دیا اور اب تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ تو اس کو ایک بار جہنم سے نکال لے، دوبارہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا. تیرے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ جسے ایک بار تو جہنم سے نکال لے، دوبارہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا ہے. اللہ رب العزت والجلال فرمائے کہ تو نے سچ کہا ہے، حق کہا ہے، میں جس کو ایک بار جہنم سے نکال لیتا ہوں دوبارہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا ہوں. اپنے ساتھی کا بازو پکڑ اور دونوں جنت میں ڈال. اللہ کے بارے میں ہمارا گمان یہ بن جائے کہ وہ ضرور ہمارے حالات کو بہتر کرے گا، ہمارے اس منتشر نظام کو مستحکم کرے گا، ہماری اس بد امنی کو امن میں تبدیل کرے گا. ہمارے بعد رزق کی قلت ہے، اس رزق کی قلت کو وہ فراوانی میں بدلے گا. اللہ کے بارے میں اگر ہمارا یہ گمان بن جائے گا، ہر وقت ہماری زبان پر یہ بات ہوگی کہ ہمارا رب ہمارے حالات کو بدل دے گا. ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو سیدھا کرے گا. اور یہ حالات اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ حالات کس لیے آئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی معصیتیں کی، سود ہم نے کھایا، چوری ہم نے کی، ڈاکے ہم نے ڈالے، لوگوں کی عزتوں کو ہم نے برباد کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم ہم نے کیا، غریبوں کا مال ہم نے کھایا، رشوتیں ہم نے لی. وہ کون سا ظلم ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے حالات ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. ان سے نکلنے کا راستہ ایک ہے کہ اس کے لیے ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں. ابن قیم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ استغفار افضل ہے یا تسبیح افضل ہے، یعنی استغفر اللہ کہنا افضل ہے یا سبحان اللہ کہنا افضل ہے. انہوں نے فرمایا تھا جب کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے دھویا جاتا ہے، خوشبو بعد میں لگائی جاتی ہے. یہ ایسے ڈاکٹر لوگ تھے، یہ ایسے عقل اور فہم والے لوگ تھے. عام ڈاکٹر تو بندے کے جسم کا علاج کرتا ہے، یہ انسان کی روح کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ایسے نیک لوگ تھے، ایسے اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ تھے، جو لوگوں کی روحوں کی اصلاح کرنے والے، لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرنے والے لوگ تھے. فرمایا کہ کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے پہلے خوشبو نہیں لگاتے، پہلے اس کو دھوتے ہیں، اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں. یہ تیری روح گندی ہو چکی ہے، سبحان اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تو پہلے استغفار نہیں کرے گا. استغفر اللہ کہے گا، استغفار کے پانی سے اس روح کو دھوئے گا، صاف ہو جائے گی. پھر جب تیری زبان سے سبحان اللہ نکلے گا تو سبحان اللہ سے تیری روح خوشبو سے برتر ہو جائے گی. پہلے اس روح کو پاک تو کرو، اس جسم کو گناہوں سے پاک تو کرو. گناہوں کی گندگی ہمارے جسموں پر لگی ہوئی ہے، لت بد ہے گناہوں کی گندگی سے. پہلے استغفار کرو، یہ تیرا جسم، تیرا وجود، تیری روح جب پاک ہو جائے گی، جب پھر سبحان اللہ تیری زبان سے نکلے گا، الحمدللہ نکلے گا، اللہ اکبر نکلے گا، تو اس سے تیری روح بھی خوشبو سے معطر ہو جائے گا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں
ہر غم اور پریشانی سے نکلنے کا صرف ایک علاج ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، استغفار کرو۔ اولاد نہیں ملتی ہے، استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد ضرور عطا کر دے گا۔ اگر رزق کی قلت ہے استغفار کرو، اللہ ضرور تمہارے لیے رزق کی فراوانی عطا کرے گا۔ اگر معاملات اور گھر کے خاص طور پر معاملات یا ملکی معاملات وہ منتشر ہو چکے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کریں، استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے ملک کو مستحکم کر دے گا، تمہارا نظام اللہ رب العالمین اس کو استحکام عطا کر دے گا۔ یعنی استغفار ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر مشکل اور ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اگر ہم ان پریشانیوں سے، مشکلات سے، مسائل سے اور ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے استغفار کریں۔ اور استغفار بھی ایسا ہو صرف اوپر اوپر سے نہیں، دل سے استغفار ہو، اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں، آہو بکا کریں، تضرع کریں کہ پروردگار کو ہم پہ رحم آئے، وہ ہمیں معاف کرنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے دنیا کی فراوانی عطا کر دیتے ہیں، ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت، دنیا کا ہر مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، بس ایک وقت کا کھانا چاہیے، ایک وقت کا کھانا مل جائے، دوسرے کھانے کے لیے تضرعت میں اللہ کے سامنے پھر گڑاؤں، دوسرے وقت کا کھانا لینے کے لیے میں اللہ سے پھر دعا کروں، اللہ کے سامنے پھر گڑاؤں، اللہ کے سامنے رو اور التجائے کروں، میرے لیے یہ پسند ہے، دنیا کی بربادی پسند نہیں۔ ہمیں کتنے ہیں جو دنیا لینے کے لیے، آخرت لینے کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، کتنے ہیں؟ کوئی نظر نہیں آتا ہے، اپنے کام میں لگے ہیں، نکلنے کے راستے اپنے قلب سوچ سے ہم تلاش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے راستے نکالیں۔ اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، تضرع کرنا، آہو-بکا کرنا اور اپنے گناہوں پہ نادم اور پشیماں ہو کر اللہ رب العزت والجلال سے استغفار کرنا، یہ راستہ ہے ان حالات سے نکلنے کا۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔